بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہدہد دنیا کا وہ واحد پرندہ ہے جو زندگی میں صرف ایک بار شادی کرتا ہے اور اپنی شریک حیات کی وفات کے بعد اکیلے زندگی گزارتا ہے۔ یہ اپنی مادہ کو مہر میں کھانے کی کوئی چیز پیش کرتا ہے۔ اگر وہ اسے کھا لے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ شادی کے لیے راضی ہے۔ پھر نر اس مادہ کو اپنے گھونسلے کی طرف لے کر جاتا ہے۔ مادہ ہمیشہ ہر موسم میں عموماً 6 سے 8 انڈے دیتی ہے اور بچے پیدا ہونے کے بعد باری باری خوراک کا بندوبست کرتی ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ دونوں میں سے کسی کو خوراک کی چیز مل جائے تو وہ اسے اکیلے نہیں کھاتے بلکہ دونوں اکٹھے ہونے کے بعد اسے مل کر کھاتے ہیں۔ ہدہد کی چھٹی حس اتنی تیز ہوتی ہے کہ وہ زمین کے اوپر سے ہی پانی کو محسوس کر لیتا ہے۔ اسی وجہ سے حضرت سلیمان علیہ السلام اس سے زیر زمین پانی کو ڈھونڈنے کا کام لیتے تھے۔ بعض ماہرین کے مطابق قدیم دنیا کے اس معروف پرندے کو انگریزی میں ہوپو کہا جاتا ہے۔ اس کا سائنسی نام اولپوپا ایپوپس ہے۔ اس کی اب تک 7 انواع کو دریافت کیا گیا ہے۔ اس کے سر پر نیم دائروی تاج جیسی ساخت پائی جاتی ہے جو پروں سے بنی رہتی ہے۔ اس کے تاج میں موجود ہر پر کے آخری کنارے کالے رنگ کے ہوتے ہیں۔ اس تاج اور پروں کی خاص ترتیب کے باعث اس پرندے کی خوبصورتی میں کافی اضافہ ہوتا ہے۔ جب کبھی یہ پرندہ تناؤ میں ہوتا ہے یا خطرہ محسوس کرتا ہے تو اس کے تاج کے پر عمودی حالت میں کھڑے ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ اس کی خوبصورتی بڑھ جاتی ہے۔ اس کے پیر چھوٹے ہوتے ہیں اور یہ بآسانی زمین پر دوڑ یا چل سکتا ہے۔ یہ چلتے ہوئے بار بار اپنی چونچ زمین پر مارتا ہے اور غذا حاصل کرتا ہے۔ بڑے کیڑوں کو چونچ میں لے کر گیدتا ہے اور اس کا خول علیحدہ کر کے اس کو چونچ میں لے کر اچھالتا ہے جو دیکھنے والوں کے لیے عجیب دلچسپ منظر ہوتا ہے۔ اس کی چونچ لمبی اور اگلی جانب سے ہلکی سی مڑی ہوئی ہوتی ہے۔ ہدہد کا ذکر سورۃ النمل میں موجود ہے۔ اس کو مرغ سلیمان بھی کہا جاتا ہے۔ ہدہد ہزاروں میل کا سفر بغیر رکے طے کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اسی وجہ سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے دوسرے ملک ملکہ بلقیس کو خط لکھ کر بھیجا تھا۔ اس کی آواز میں موسیقیت ہوتی ہے اور اس کا نام خود اس کی آواز کی دین ہے کہ اس کی آواز کے لیے خود اس کا نام بن گیا ہے۔ یہ اکیلا رہتا ہے اور مخصوص حالات میں اس کے جوڑے بھی دکھائی دیتے ہیں۔ اس کی اڑان اونچی نہیں ہوتی لیکن شکاری پرندوں سے بچنے کے لیے یہ آسمان کی انتہائی اونچائی میں بھی اڑ سکتے ہیں۔ یہ درختوں کے کٹاؤ یا دیواروں کے سوراخ میں رہتے ہیں۔ منقول ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ پاک سے دعا کی تھی کہ انہیں ایسی حکومت عطا کی جائے جو کسی اور کو نہ ملی ہو۔ ایسی بے مثل سلطنت کی دعا کرنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ سلطنت بھی آپ کا معجزہ ہو۔ آپ علیہ السلام کی یہ دعا قبول ہوئی اور آپ علیہ السلام کو 13 برس کی عمر میں سلطنت عطا کی گئی اور 40 برس تک آپ علیہ السلام نے حکومت فرمائی۔ جنوں، انسانوں، پرندوں اور جانوروں سب پر آپ علیہ السلام کی حکومت تھی اور آپ علیہ السلام ہر ایک کی زبان جانتے تھے۔ آپ علیہ السلام کے لشکر میں جنات اور جانوروں کی طرح پرندوں کا ایک دستہ شامل ہوا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام مکہ مکرمہ سے واپس آتے ہوئے یمن کے علاقے صنعاء پہنچ کر ٹھہر گئے۔ پرندوں کے دستے میں موجود ہدہد نے اس موقع کو غنیمت جانا اور سیر کو نکل گیا۔ وہ اڑتے اڑتے ملک سبا کی ملکہ بلقیس کے باغ میں پہنچ گیا۔ وہاں اسے ایک اور ہدہد نظر آیا۔ اس ہدہد نے ملکہ بلقیس اور اس کی سلطنت، لشکر اور تخت کے بارے میں بتایا اور بلقیس کی سلطنت کا نظارہ بھی کروایا، اس لیے اسے کافی دیر ہو گئی۔ ہدہد کی ذمہ داری ہوتی تھی کہ جہاں بھی حضرت سلیمان علیہ السلام ٹھہرا کرتے وہاں یہ پانی کی نشاندہی کرتا کیونکہ وہ پانی کے قریب یا دور ہونے کے بارے میں جان لیتا تھا۔ جہاں اسے پانی نظر آتا تو وہ اپنی چونچ سے اس جگہ کو کریدنا شروع کر دیتا۔ پھر جنات آتے اور اس جگہ کو کھود کر پانی نکال لیتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جب اس جگہ پر اترے تو آپ کو پانی کی حاجت ہوئی۔ لشکر والوں نے پانی کو تلاش کیا لیکن انہیں نہ ملا۔ ہدہد کو دیکھا گیا تاکہ وہ پانی کے بارے میں بتائے لیکن ہدہد موجود نہیں تھا۔ جب ہدہد حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچا، آپ علیہ السلام نے اس سے تاخیر کا سبب دریافت کیا تو اس نے نہایت ادب سے عرض کی کہ میں ملک سبا کی خبر لایا ہوں۔ اس ملک پر ایک عورت حکومت کرتی ہے۔ اس کے پاس ہر وہ چیز ہے جو بادشاہوں کے شایان شان ہوتی ہے اور اس کے پاس ایک بہت بڑا اور عالی شان تخت بھی ہے۔
وہ عورت اور اس کی قوم شیطان کے بہکانے کی وجہ سے اللہ پاک کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتی ہے، حالانکہ اللہ پاک کے سوا تو کوئی معبود نہیں۔ جب ہدہد نے اپنی پوری بات سنا دی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، ہم تمہارا امتحان لے کر دیکھتے ہیں کہ تم نے سچ کہا ہے یا جھوٹ۔ پھر آپ علیہ السلام نے ہدہد کو ایک خط دیا اور کہا، یہ میرا خط لے جاؤ اور اس پر پھینک دو، پھر دور ہٹ کر دیکھنا کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ ایک دن جب ملکہ بلقیس وزیروں اور درباریوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی تو اتنے میں ہدہد آیا اور اس نے خط ملکہ پر پھینک دیا۔ ملکہ نے خط اٹھایا اور اس پر لگی ہوئی مہر دیکھ کر وزیروں سے کہا کہ میرے پاس ایک بہت بڑے بادشاہ کا معزز مکتوب آیا ہے۔ پھر اس نے خط پڑھ کر سنایا۔ اس خط کا مضمون قرآن پاک میں بھی بیان فرمایا گیا ہے۔ چنانچہ پارہ نمبر 19 سورۃ النمل آیت نمبر 30 اور 31 میں ارشاد ہوتا ہے، بے شک وہ سلیمان کی طرف سے ہے اور بے شک وہ اللہ تعالیٰ کے نام سے ہے جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے، کہ میرے مقابلے میں بلندی نہ چاہو اور میرے پاس فرما بردار بنتے ہوئے حاضر ہو جاؤ۔ پھر ملکہ نے اپنے مشیروں سے مشورہ کیا، طے یہ پایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف پہلے تحفہ بھیجا جائے، اس سے معلوم ہو جائے گا کہ وہ بادشاہ ہیں یا نبی۔ اگر وہ صرف بادشاہ ہیں تو تحفہ قبول کر لیں گے، اور اگر نبی ہیں تو ہدیہ قبول نہیں کریں گے، بلکہ وہ صرف اس پر راضی ہوں گے کہ ہم ان کے دین کی پیروی کریں۔ اور ایسے ہی ہوا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے سارے تحفے واپس لوٹا دیے اور کاسٹ سے کہا کہ اگر ملکہ اور اس کی قوم کے لوگ میرے پاس مسلمان ہو کر حاضر نہ ہوئے تو ان کا انجام یہ ہوگا کہ ہم انہیں جنگ میں شکست دے کر وہاں سے نکال دیں گے۔ کاسد نے آ کر ملکہ بلقیس کو جب بتایا تو اسے یقین ہو گیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام صرف بادشاہ نہیں بلکہ اللہ پاک کے نبی بھی ہیں۔ پھر وہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملاقات کرنے کے لیے ایک لشکر لے کر آپ علیہ السلام کی طرف روانہ ہوئی۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچی تو آپ علیہ السلام نے اپنے درباریوں میں سے ایک وزیر حضرت آصف بن برخیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پلک جھپکنے سے پہلے اس کا تخت منگوا لیا اور اپنے خادموں کو حکم دیا کہ ملکہ کے تخت کی شکل و صورت کو تبدیل کر دیا جائے تاکہ ہم دیکھیں کہ وہ اپنے تخت کو پہچان پاتی ہے یا نہیں۔ جب ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں آئی تو اس سے پوچھا گیا کہ تیرا تخت کیا ایسا ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ گویا یہ وہی تخت ہے۔ اسے بتایا گیا کہ یہ تیرا ہی تخت ہے۔ پھر اسے کہا گیا کہ صحن میں آ جاؤ۔ وہ صحن شفاف شیشے کا بنا ہوا تھا اور اس کے نیچے پانی جاری تھا اور پانی میں مچھلیاں تیر رہی تھیں۔ اس صحن کے درمیان میں حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت پر تشریف فرما تھے۔ ملکہ نے جب اس صحن کو دیکھا تو وہ سمجھی کہ پانی بہہ رہا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ یہ پانی نہیں بلکہ یہ تو شیشے سے بنا ہوا ایک صحن ہے۔ یہ سن کر ملکہ بلقیس حیران رہ گئی اور اس نے یقین کر لیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ پاک کی طرف سے اس ملک پر حکومت کرتے ہیں۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے دعوت اسلام دی تو اس نے اللہ پاک کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہوئے اسلام قبول کر لیا اور سورج کی عبادت کو چھوڑ کر اللہ پاک کی عبادت کرنا شروع کر دیا۔ کچھ لوگوں کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام نے بعد میں ملکہ بلقیس سے نکاح بھی کر لیا تھا۔ اس سلسلے میں ہدہد نے جو کارنامے انجام دیے وہ بلا شبہ عجائبات عالم میں سے ہیں جو یقیناً حضرت سلیمان علیہ السلام کے معجزات میں سے ہیں۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی۔ ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کو ہٹ کر کے نوٹیفیکیشنز کو آل پہ کلک کر دیں تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیوز سب سے پہلے آپ کو مل سکیں۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔